عبداللہ صدی سے روایت ہے کہ جب مظلوم کربلا اپنے بھائیوں، بیٹوں، انصار اور دیگر اقربا کے ساتھ یوم عاشور خاکِ کربلا پر سو گئے اور ابن سعد نے کربلا سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو اس نے اس سلسلے میں ابن زیاد کو لکھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ابن زیاد نے جواب لکھا، اپنی فوج کے مقتولین کو دفن کر دے، مستورات کو رسن بستہ اور سرہائے شہدائے آل محمد کو نیزوں پر بلند کر کے ذریت رسول کے مقتولین کو بے غور و کفن چھوڑ کے کوفہ چلا۔ ابن سعد نے جواب لکھا، آپ کوفہ میں بیٹھ کر حکم دے رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مقتولین کتنے ہیں اور ان کا دفن کرنا کتنا مشکل ہے۔ 1,50,000 لاش ہیں، انہیں میں کیسے دفن کر سکتا ہوں؟ ابن زیاد نے جواب لکھا، جو تمہارے اپنے ہیں انہیں دفن کر دے، بقیہ کو یوں ہی چھوڑ دے۔ چنانچہ ابن سعد نے جتنوں کا دفن مناسب سمجھا انہیں دفن کر دیا اور رسن بستہ مستورات اور سروں کو لے کر راہی کوفہ ہوا۔ ذریت رسول کے پاکیزہ شہداء کے پارہ پارہ لاشیں ریگِ صحرا پر بلا غور و کفن چھوڑ دیے۔ 3 دن تک یہ لاشیں یوں ہی بے غور و کفن رہے۔ نہر علقمہ کے ایک کنارے پر بنی اسد کا ایک قبیلہ رہتا تھا۔ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد بنی اسد کی عورتیں میدان میں آئیں اور اولاد نبی اور زہرا کے بے غور و کفن لاشوں کو دیکھا، جن کے زخموں سے تیسرے دن بھی تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی جام شہادت نوش کر کے سوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر تمام عورتیں حیران رہ گئیں، جلدی جلدی واپس اپنے قبیلہ میں آئیں اور اپنے شوہروں کو تمام حیرت انگیز حالات سے مطلع کیا اور کہا، آخر تم بھی مسلمان ہو؟ محشر میں نبی اکرم، علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہارے سامنے پیاسے ذبح ہوتے رہے اور تم نے تلوار، نیزہ یا تیر سے ان کی مدد نہ کی، اور اب بے غور و کفن لاشیں دیکھ رہے ہو، انہیں دفن نہیں کرتے۔ ان مردوں نے جواب دیا کہ ہمیں بنی امیہ سے ڈر لگتا ہے۔ ویسے ذہنی طور پر یہ لوگ ٹوٹ پھوٹ چکے تھے اور اپنے کو فرزند رسول کی مدد نہ کرنے پر ملامت کر رہے تھے۔ عورتوں نے اپنا اصرار نہ چھوڑا اور ان کے گرد گھیرا ڈال کر انہیں دفن پر آمادہ کرتی رہیں اور کہتی رہی تھیں، تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنا چاہیے۔ لعین ابن لعین نے اپنے مقتولین تو دفن کر دیے ہیں، لیکن نبی زادے یوں ہی خاکِ کربلا پر پڑے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی عرب ہی پوچھ لے کہ تمہارے پڑوس میں تمہارے آنکھوں کے سامنے فرزند رسول شہید ہوا اور تم نے پڑوسی کی حیثیت سے بھی اس کی نہ تو زندگی میں مدد کی اور نہ بعد شہادت اسے دفن کیا، بھلا کیا جواب دو گے؟ اٹھو، غیرت کرو اور اپنے سے اس داغِ ملامت کو اب بھی دھو ڈالو جو تمہارے نسلوں تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ عورتوں کی ملامت سے ان کی ہمت بیدار ہو گئی، اٹھے، میدان کربلا میں آئے۔ ان تمام نے مشورہ کیا کہ سب سے پہلے فرزند رسول کو دفن کرنا چاہیے۔ جب میدان میں پھرنے لگے تو انہیں احساس ہوا کہ کسی لاش کا سر تو نہیں، اب ہم پہچانیں گے کیسے؟ انہی سوچوں میں تھے کہ کوفہ کی طرف سے ایک شہسوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ پہلے تو یہ گھبرا گئے کہ ابن زیاد کا کوئی جاسوس آ رہا ہے، لیکن ہمت کر کے کھڑے رہے۔ جب وہ شہسوار قریب آیا تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا، تو خواہ کوئی بھی ہے، ہم سیدھی بات بتاتے ہیں، ہم اولاد رسول کو دفن کرنے آئے ہیں، لیکن ہمیں سروں کے بغیر پہچان نہیں ہو رہی کہ کون سا لاشا کس شہید کا ہے۔ اس شہسوار نے جب یہ بات سنی تو بے ساختہ، ہائے بابا،
ہائے بابا ابو عبداللہ، کاش آپ دیکھتے کہ آپ کا سجاد کس طرح قیدی بنا ہوا ہے۔ پھر فرمایا گھبراؤ نہیں، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ گھوڑے سے اترا، لاشوں میں پھرنے لگا، لاش آئی امام حسین پر آ کر بیٹھ گیا، لاش کو اٹھایا، گلے لگایا اور اب حال غم سنانے لگا۔ بابا آپ کی شہادت سے دشمن خوش ہو رہے ہیں، بابا آپ کی شہادت سے بنی امیہ کے گھروں میں چراغاں ہو رہا ہے، بابا آپ کے بعد ہمارے دکھ لمبے ہو گئے ہیں، بابا آپ کے بعد ہمارے دکھ لمبے ہو گئے ہیں، بابا آپ کے بعد سجاد کے مصائب بڑھ گئے ہیں۔ پھر لاشوں کو زمین پر رکھا، دائیں بائیں دیکھا، دائیں طرف تھوڑے سے فاصلے پر ایک جگہ سے ہاتھ سے مٹی ہٹائی تو نیچے سے قبر ظاہر ہو گئی۔ اپنے ہاتھ سے غریب زہرا کا لاشا اٹھایا اور سپرد خاک کیا۔ اس کے بعد بنی اسد کو بتانے لگے کہ یہ فلاں کا لاشا ہے، اسے فلاں جگہ دفن کرو، اور یہ فلاں کا لاشا ہے، اسے فلاں جگہ دفن کرو۔ ان لاشوں سے فارغ ہو کر جناب عباس کے لاشا کے قریب آئے، لاش کو گلے لگایا اور کہا چچا کاش آپ تاراجی خیام کا وہ منظر دیکھتے جب تمام مستورات آپ کو بلا رہی تھی۔ پھر قبر کھدوائی، جناب عباس کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آج مزار معلیٰ ہے۔ اس کے بعد انصار کے لاشوں میں آئے، حبیب ابن مزار کے علاوہ تمام لاشوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ حبیب کا لاشا امام حسین کے سرہانے دفن کروایا۔ جب ان سے فارغ ہو گئے تو بنی اسد سے فرمایا آؤ اب لاشا حر کو دفن کریں۔ لاشا حر پر کھڑے ہو کر فرمایا اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اور فرزند رسول کے قدموں میں جان قربان کر دینے کے عوض تیری سعادت میں اضافہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہ شہ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگا۔ تمام بنی اسد آپ کے رکاب سے چمٹ گئے اور کہنے لگے آپ کو ان لاشوں کا واسطہ ہمیں بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ نے جواب دیا میں تمہارے لیے حجت خدا علی ابن حسین ہوں، زندان ابن زیاد سے نکل کر دفن کرنے کی خاطر آیا تھا۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اگر اس سلسلے میں تم پر کوئی مصیبت آئے تو گھبرانا مت۔